बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़ज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, बात करूँगी पाकिस्तान के तालीमी इदारों के हवाले से। हायर एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी से हमारे होनहार तालिबे इल्म जो हैं हासिल करते हैं, और यूनिवर्सिटी तक जाना कोई आसान काम नहीं होता। बड़े मराहिल तय करके, बड़ी मेहनत करके बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों को माइनस करते हैं और उसके बाद जाके वो इस काबिल होते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकें। बड़ी तगोदो और मेहनत के साथ बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसके पीछे ना सिर्फ बच्चों की मेहनत होती है बल्कि उनके वालिदैन की भी बहुत मेहनत होती है। अब वो मेहनत उन बच्चों के ख्याल रखने से, उनका खाना पीना, उनका ख्याल रखना, उनका तहफ़्फ़ुज़ रखना, उसके अलावा 78% कह लें कि वालिदैन फ़ाइनेंशियली तौर पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो बच्चों की तालीम के अखराजात बआसानी उठा सकें। तो उसमें माँ बाप जो हैं वो माशी हैवान बन जाते हैं, यानी कि अपना आराम, चैन, सुकून सब बालाए ताक रख के 2-2, 3-3 नौकरियां करते हैं। वालिद जो है वो नौकरी करता है, फिर वो पार्ट टाइम करता है। इसी तरह से कुछ ख़वातीन जो हैं वो बाहर जाके नौकरी करती हैं और कुछ घरों में सिलाइयाँ करती हैं। फिर भी इतनी मोटी मोटी तालीमी फ़ीसें जो है वो भरना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और अक्सर देखने में आया है कि वालिदैन जो हैं, ख़ासकर वालदा, जो बड़े शौक़ से, बड़ी चाहों से उन्होंने कुछ कमेटियाँ डाल के, कुछ पैसे जोड़ के, कोई सोने की अंगूठी, कोई चेन, कोई चूड़ियाँ, कानों की बालियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई होती हैं जिसको वो थोड़ा सा ही पहन पाती हैं, या भले कई सालों तक पहना हो या संभाल के रखा हुआ हो। लेकिन जब बच्ची या बच्चा पढ़ने लगता है और फ़ीसों का मामला आता है तो यह घर घर की कहानी है कि माँ अपनी चूड़ियाँ बेच देती है, कानों के झुमके बेच देती है, अंगूठियाँ बेच देती है। बच्ची, इवन ये होता है कि बच्ची के जहेज़ के लिए जो ज़ेवर बना के रखा जाता है कि पता नहीं आगे हमारी इतनी हैसियत है, हम सोने का सेट बना पाएँ ना बनाएं, तो अभी ये कमेटी निकली है तो चलो सोने का सेट बना लो, बच्ची की शादी में काम आएगा। वो तक बेच के जो है बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस अदा की जाती है। लेकिन अफसोस कि इतनी माँ बाप की मेहनत और होनहार तलबा की मेहनत के बाद क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि जब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं तो उनको आइस का नशा मिलता है। वहाँ उनको ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो आपस में लड़के लड़कियों के कुछ ताल्लुकात बन जाते हैं। को एजुकेशन में कोई आज नई तालीम तो नहीं दी जा रही, हमने भी को एजुकेशन में पढ़ा है, लेकिन हमारे असातिज़ा जो है वो नज़र रखते थे। हमारी लड़कियों की बेंचेस अलग होती थी, लड़कों की बेंचेस अलग होते थे, और हर, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे कुछ भी हो, हर इवेंट में जो है लेडी प्रोफेसर, लेडी लेक्चरर्स, जेंट्स प्रोफेसर, जेंट्स लेक्चरर्स अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करते हुए हम पर शेर की नज़र रखते थे। और मजाल है जो कोई उल्टी सीधी बात हो जाए, साथ पढ़ते थे, साथ उठना बैठना होता था। कंबाइंड स्टडी हमने भी की है, एक दूसरे को सवालात समझाना, सब कुछ करना, लेकिन एक दीवार मलूज़े खातिर रखी जाती थी और उस दीवार को जो संभाले रखते थे वो हमारे असातिज़ा रखते थे। अगर असातिज़ा का खौफ ना हो, अगर असातिज़ा ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारियां ना निभाते हमारे दौर के, तो शायद हमारी जो जनरेशन थी हम भी बदफेलियों में शायद लगे हुए होते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि असातिज़ा की ही जानिब से
यानी कि पूरा वीसी मुलव्वस होता है, लेक्चरार्स मुलव्वस होते हैं, डोमेस्टिक स्टाफ मुलव्वस होता है, सिक्योरिटी स्टाफ, सिक्योरिटी इंचार्ज मुलव्वस होता है, और तालबात को और तुलबा को आइस के नशे दिए जाते हैं। वल्गैरिटी जो है बाकायदा वो होती है। आपसे माजरत के साथ कि यूनिवर्सिटीज़ ना हुई, फहाशी के अड्डे हो गए। एक और बड़ा गंदा सा लफ्ज़ कहा जाता है, लेकिन बहैसियत खातून मैं वो अदा नहीं कर सकती। आप लोग समझते हैं कि हमारे इदारों को साजिश के तहत क्या बनाया जा रहा है, बनाया क्या जा रहा है, बना दिया गया है। और ये अब की कहानी नहीं है, सालों से ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने हिम्मत पकड़ी तो ये चीज़ सामने अब आ रही है, तो अब हाईलाइट हो रही है। लेकिन अफसोस कि उसके बावजूद भी अभी तक इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं हमेशा दुआ ज़हरा केस पे जब मैं काम करती थी तो मैं आप लोगों को बताती थी कि ये बहुत बड़ा एक गैंग है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहली दफ़ा दुआ ज़हरा बाजियाब होने के बाद कराची आई थी तो एक बहुत बड़े सियासतदान की गाड़ी में आई थी। मैंने हमेशा आपको कहा कि इसमें इस तरह के तमाम गैंग्स के पीछे बड़े बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, वरना इतनी आसान बात नहीं कि किसी बच्ची को वरगलाओ और उसको घर से निकाल के एक नहीं बल्कि दूसरे सूबे में ले जाओ, किसी एक सूबे के शहर में नहीं बल्कि दूसरे सूबे में। तो नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी पर तहकीकात नहीं हुई, बहुत बड़ी स्टोरीज़ खुलेंगी अगर वहाँ कोई सर चला जाए और वीसी को पकड़े, उससे पूछे, वहाँ के लोगों में छान पटक करे, तो शायद कोई ना कोई लड़की जो है वो जागे और वो वहाँ की पोल पट्टियाँ खोले कि पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा गैंग है, अभी तक पंजाब यूनिवर्सिटी को जो है इस चीज़ से बचाया हुआ है। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का केस आया, उसमें एक पुलिस वाले के पास से जो मोबाइल से फुटेज निकली, होना तो यही चाहिए था कि उस लड़के को जो MPH चीमा साहब का बेटा है उसको गिरफ़्तार किया जाता और उसको चौक पे लटका दिया जाता। लेकिन उस मामले को दबाने के लिए, तवातुर के साथ जहन भटकाने के लिए, लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए कि बड़े बड़ों का नाम आएगा, कुछ ऐसे वाक़यात किए कि जिससे ध्यान बढ़ गया और वो मामला दब गया। अभी भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का केस हल नहीं हुआ था, उसकी पूरी चीज़ें अभी तक सामने नहीं आई हैं कि गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने रो रो के मीडिया पे अपील की कि मेरे साथ ऐसा हुआ और अगर एक्शन नहीं लिया गया मेरे मुजरिमों के ख़िलाफ़ तो मैं ख़ुद सोज़ी कर लूँगी। बड़ी दर्दनाक आवाज़ थी उस बच्ची की कि सुन के ही रोना आ रहा था। फिर आपने बेनज़ीर यूनिवर्सिटी सिंध की एक तालिबा की भी गमज़दा ये आवाज़ सुनी होगी। मैं बिलावल भुट्टो से अपील कर रही हूँ कि ये शहीद बेनज़ीर की यूनिवर्सिटी है। सही। यहाँ पे लड़कियों, अगर मैं यहाँ पे आज ना बचती तो शायद मेरा भी ऐसे ही पंखी के ऊपर लाश होता और बोला जाता परवीन रिंतन ने खुदकुशी की। क्या ये हरासमेंट का जो है एक गुरु है? जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप सामने तो आए हैं, ठीक है, मीडिया के, ऐसी काफी लड़कियां होंगी जो लड़कियां हैं जो अभी तक हरासमेंट हो रही हैं जी। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको सप्लियां लगाई जाती हैं, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती उनको मारा जाता है, हरासमेंट और ज्यादा टॉर्चर किए जाते हैं जो लड़कियां अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकती। लेकिन जब भी हमें कॉल आती है बेटा कैसे हो, हमें बोलती है बेटा कैसे हो, हमें ठीक है, हम ठीक नहीं होते, यहाँ पे हमें ऐसे ही टॉर्चर कर करके फिर मार दिया जाता है और बोलते हैं फलानी स्टूडेंट ने आज खुदकुशी की। ये खुदकुशी नहीं होती, ये मारते हैं, मिलके सब मारते हैं। नाज़रीन, आपने बच्ची की बातें सुनी। ज़हरा काज़मी केस के बाद जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ के
لوگ بے نقاب ہوئے. اب بچیاں جو ہیں جب سے اسلامیہ یونیورسٹی کا رنگ ہاتھوں کے سامنے آیا ہے ہمت پکڑ رہی ہیں. بہت ساری بچیوں کے ایسے کلپس آ رہے ہیں جو اقرار کر رہی ہیں کہ ہم سے نادانی ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن ہمیں جینے کا حق دیا جائے, ہمیں ہماری آواز کو نہ دبایا جائے, ہمارا گلا نہ گھٹا جائے. اور بتایا بچیوں نے کہ ہمارے والدین کو, ہمارے والد کو, ہمارے بھائیوں کو, ایسے ایسے محلے میں لوگوں کو یہ ویڈیوز دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر والے ہم پر پابندی لگاتے ہیں, ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. دیگر اپنا انہوں نے دکھ بیان کیا. یہاں اپنا ولاگ ختم کرنے سے پہلے میں صرف آپ سے اپنی ہی وہی کہی ہوئی بات, اور مجھے بالکل خوف نہیں ہے, یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف صرف خدا کا ہے. آج میں بالکل یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جہاں ہم زہرا کاظمی کیس پہ آپ کو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح کے جو گینگ ہیں جو بچوں کو ورغلا کے بچیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں, چاہے وہ پب جی گیم ہو, لیڈو ہو, یا پیار محبت کے دوسرے جھانسے ہوں, یہ کم سن معصوم بچیاں, کچا دماغ ہوتا ہے, سپنے دیکھنے کے دن ہوتے ہیں, یہ آ جاتی ہیں ان کی باتوں میں. اسی طرح یونیورسٹیز کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ورغلایا جاتا ہے, اور پھر ان بچیوں کو دیکھیے جی, کوئی بھی اس کو غلط وے میں نہ لے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ادارے میں جو ہے نا بہت نیک شریف اللہ کے ولی بندے بیٹھے ہوئے. ہر جگہ ہر ادارے میں پاکستان میں 98% کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں چاہے وہ زانی ہوں چاہے شرابی ہوں. یہی وجہ ہے کہ قانون جو ہے پاکستان میں لاگو نہیں ہوتا, غریب کو انصاف نہیں ملتا. تو میں بالکل حق بجانب ہوں یہ کہنے میں کہ ہمارے جو ادارے ہیں, چاہے وہ ریاست کے ہی کیوں نہ ادارے ہیں, ان میں بھی کالی بھیڑیں ہیں جو ان تمام گینگز کو, جو بچیوں کو ورغلا کے بہلا کے پھسلا کے باہر بلاتے ہیں اور اغوا کر لیتے ہیں اور جعلی نکاح کرتے ہیں. ان میں ہماری ریاست کے اندر بیٹھی ہوئی کالی بھیڑیں وہ ان کو جو ہے تحفظ دیتی ہیں, ورنہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی کی بچی کو گھر سے باہر آرام سے ہائی ویز سے اور ٹول پلازا سے گزار کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے لے جاؤ, پھر ان کو سرحدیں پار لے جاؤ. سرحدیں پار لے جانا تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے اس وقت تک جب تک ہمارے ادارے, ہمارے ریاست میں بیٹھے ہوئے لوگ کلین چٹ نہ دیں. اس کے بعد نام آتا ہے پولیس کا. پاکستان کی پولیس کیا ہے, آپ میں سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ایک نمبر کی راشی شرابی زانی پولیس. چند کوئی اچھے لوگ ہیں تو وہ بیچارے اپنی عزتوں کی خاطر منہ بند رکھتے ہیں, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم کچھ کریں گے یا تو مار دیے جائیں گے یا ٹرانسفر ہو جائے گا یا نوکری سے فارغ کر دیے جائیں گے کوئی بہانہ کر کے. تو وہ بیچارے اپنے گھر کی روٹی روزی کی خاطر چپ ہو کے خاموش تماشا دیکھتے رہتے ہیں. اب جس شعبے کی طرف میں آ رہی ہوں, اس شعبے کے لیے میری بات کو آپ 100% مانیں گے, متفق ہو گئے میرے ساتھ. وہ کیا بات, وہ کون سا پوائنٹ ہے؟ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کل رات سے جج ہمایوں دلاور کی انتہائی بیہودہ گندی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہے, جس کو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا جو ان کی باتیں ہیں. تو میں آپ کو آخر میں جو بات کہنے جا رہی ہوں وہ میں یہ کہنے جا رہی ہوں کہ ہم جب زہرا کاظمی کیس کے حوالے سے کورٹ جاتے تھے اور ہمیں امید ہوتی تھی کہ آج جو ہے بچی والدین کے حوالے ہو جائے گی, آج بچی کا MLO ہو جائے گا, آج بچی سے بیان لے لیا جائے گا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی تھی, ملزمان جو ہے وہ جو بھی درخواست دیتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. اور آپ بھی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ بچی جنوری میں گئی تھی اپنے والدین کے پاس, ابھی بھی جو ہے اگست ختم ہونے کو ہے, 8 مہینے ہونے کو آ رہے ہیں, اور کیس جوں کا تو جہاں سے چلا تھا وہیں رکا ہوا ہے. خیر جناب, تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ اس دعا زہرا کے کیس کے بعد اپنے پے در پہ بے شمار کیسز ایسے چلائے کہ جس میں بچیاں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے گئی ہیں
اور وہ عدالت میں آتی ہیں 164 کا بیان دیتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے, میں اپنی مرضی سے گئی ہوں اور فلاں بندے کا کوئی قصور نہیں ہے. مطلب سیم ٹو سیم میرے ہی اگر جا کے آپ ولاگ اٹھائیں گے اور ان بچیوں کے بیانات سنیں گے جو میں نے ان کے برابر میں ساتھ کھڑے ہو کے لیے ہیں, تو لفظ بلفظ ہر بچی نے ایک ہی بات کہی ہے. تو ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ جج کے چھوٹے سے بچے ہیں فیڈر پیتے ہوئے, کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بچیوں کو ورغلایا گیا ہے, بچیوں کی کوئی بیہودہ فلمیں بنائی ہوئی ہوں گی, بچیوں کو دھمکیاں دی ہوں گی تمہاری ماں کے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کر دیں گے, تمہاری بہنوں کو اٹھا لیں گے. اور ایسا ہوتا ہے, ظہیر گینگ نے بھی دی تھی یہ سب دھمکیاں. تو یہ جج کیسے اتنے نادان معصوم سے ہیں, اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کے کیسے ایک نامحرم کے ساتھ جعلی نکاح نامے پہ, جو نکاح نامہ ہو ہی نہیں سکتا اسلامی روح سے ولی کی اجازت کے بغیر, اس کے ساتھ کیسے بچی کو نامحرم کے ساتھ جانے دیتے ہیں. تو ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہم تو جب بیٹھتے ہیں اپنے سینڈیکیٹ کے اندر تو ہم کھلا ڈسکس کرتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری زبانوں پہ پابندی ہے, ہمارے یہاں جو ظاہر سی بات ہے کس طاقتور لوگ کون ہیں, پاکستان کا نظام کس نے سنبھالا ہوا ہے, ہم اتنا کھل کے بول نہیں سکتے. لیکن ہم اندرون اپنی جو نجی محفل ہوتی ہیں اس میں ہم یہی ذکر کرتے تھے کہ یہ بچیاں جو ہیں یہ اٹھائی جاتی ہیں اور ان کو سپلائی کیا جاتا ہے سب سے پہلے اداروں کے, ریاست کے جو اداروں میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس, تو وہ ان گینگوں کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ اس گینگ کا حصہ ہی ہوئے. اور وکلا, ججز, تو کبھی ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ججز اس میں شامل نہیں ہیں. لیکن ناظرین آپ نے متعدد بار دیکھا کہ جب پاناما لیکس کے حوالے سے نواز شریف صاحب کے اوپر بات چلی تو پھر ایک ویڈیو جج کی وائرل ہوئی, استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ, کس طرح وہ شراب کی بوتل سر پہ رکھ کے اور برہنہ رقص کر رہے ہیں, اور بھی ججز کی ویڈیوز آئیں کہ کیا کیا ہوا, استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ. اور پھر انہوں نے جو ہے ان کو اپنی عزت کی بات آ گئی, ان کو منہ کالا کرتے ہوئے عزت کا خیال نہیں آیا کہ جس کے سامنے ہم یہ منہ کالا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری ہر تنہائی کا گواہ ہے. ان کو اس وقت اپنی عزت کا خیال نہیں آیا اور جناب انہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس یہ کہہ کے چھوڑ دیا, جب کہ خود 100 موٹر نوٹس لیا تھا, یہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ میں اس کیس کو اب نہیں دیکھ سکتا. اور ناظرین کل رات سے ہمایوں دلاور کی ایک بیہودہ ویڈیو چل رہی ہے, اس میں جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو ان کی شکل دکھ رہی ہے, تو میری یہ بات پہ مہر لگ چکی ہے کہ یہ بچیاں جو اغوا ہوتی ہیں جن کو یہ جج نامحرم مرد کے ساتھ جانے دیتے ہیں, وہ کیوں جانے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی اپنی حوث کا نشانہ بنتی ہے. یہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور وہ وکیل جو ان گینگز کے کیس لیتے ہیں, کیونکہ باضمیر غیرت مند انسان رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا, کیونکہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ رزق تمہارے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے جیسے موت. تو رزق کی ٹینشن اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مت لو, میری ذمہ داری ہے, بس آپ اچھے سے میری زمین پہ رہو, میرے جو بندے ہیں ان کے لیے نیکیاں کرو, ان کے ساتھ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو, رزق کا ٹینشن مجھ پہ چھوڑ دو. میں تو پتھروں میں اندر دبی ہوئی گھسی ہوئی جو چینٹی ہے نا اس کو بھی رزق دیتا ہوں. تو ہمارے وہ وکیل جن کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ ہم جس کا کیس لے رہے ہیں وہ قاتل ہے, وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, لیکن ہمارے وکلا کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ تو بھروسہ ہے نہیں انہیں, وہ کیس لے لیتے ہیں اور وہ کیس لڑتے ہیں اور ان کو جتا بھی دیتے ہیں. اور مظلوم والد جو ہیں, کتنے میرے بھی ایسے کیسز ہیں, جیسے سارش ایک بچی تھی سرجانی ٹاؤن کی, اس کا یہی ہوا کہ ماں باپ کو وکیلوں نے انہوں نے اتنا ڈرایا دھمکایا, مخالف وکیلوں نے, ان کے جو اپنے سائڈ کے تھے وہ بہت اچھے انسان ہیں, میں ذاتی طور پہ انہیں جانتی ہوں, تو ڈرایا دھمکایا, وہ چپ ہو کے بیٹھ گئے. ایک اور بچی کا 2-3 کیس ایسے ہیں کہ جن کو وکیلوں نے جو ہے کہا ارے چھوڑو بدنامی ہوگی, ایسا ہے ویسا ہے, اور وہ کیس چھوڑ کے بیٹھ گئے. تو ناظرین یہ ایک پوری چین ہے جو یونیورسٹیز کی بچیوں کو, کیونکہ بہت پیاری پیاری بہت اچھی بچیاں ہوتی ہیں, کم عمر بچیاں ہوتی ہیں, اور یہ ان کو اٹھا کے پہلے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو
ججوں کو, وکیلوں کو, پولیس کے بڑے افسران کو سپلائی کرتے ہیں. یہ ان پہ اپنی ہوس پوری کرتے ہیں. اس کے بعد ان بچیوں کو بیرون ملک فروخت کر دیا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اور آپ تو کراچی سے باہر نکلنا ہمارے آپ کی بس کی تو بات ہی نہیں ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے اور بڑے ویزے اور یہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور یہ کیونکہ ان کے سہولت کار ہوتے ہیں تو ان کے ویزے لگ جاتے ہیں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان کو فروخت کر دیا جاتا ہے. تو عوام سو رہی ہے, آرام کرنے دیں انہیں, ان کو اپنی کھانے کمانے کی فکروں میں لگا رہنے دیں. کسی معجزے کے منتظر ہیں, شاید کوئی معجزہ ہو جائے. ورنہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اپنی جنگ خود لڑنی ہوتی ہے, اپنے حقوق کے لیے خود نکلنا ہوتا ہے. اگر کوئی پیار سے حق نہ دے تو حق چھین کے لے لو, یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بہرحال ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اجازت چاہوں گی. آخر میں وہی درخواست ہے میری آپ سے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.